اس تصور اقامت دین کے ساتھ مختصراً میں اس پہ بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اقامت دین کے اس تصور کے ساتھ اقامت دین کے لیے لاہ عمل بھی دیا، اور وہ لاہ عمل کیا تھا؟ مولانا مودودی نے پہلی مرتبہ دین کی اقامت کی اس جدوجہد کو زمانے سے ماورا کر دیا۔ اقامت دین اسلامی تاریخ میں مختلف مراحل پر جاری رہا ہے، لیکن یہ شخصیات کے ساتھ وابستہ تھا۔ شخصیت فوت ہو جاتی تھی تو اس کے بعد اس کا ایک آدھ شاگرد یا اس کی اولاد میں سے کوئی چلا لیتا تھا اور پھر ختم ہو جاتا تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ اقامت دین کی اس جدوجہد کو شخصیت سے اٹھا کر انسٹیٹیوشنلائز کر لیا، اس کو ادارہ جاتی شکل دے دی تنظیم کی صورت میں، تاکہ افراد کے آنے جانے کا کوئی اثر اقامت دین کے اس جدوجہد کے اوپر نہ پڑے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ دین کے ایک قیام کے اس جدوجہد کو افراد اور شخصیت اور زمانے سے ماورا کر کے اسے ایک مستقل اور دائمی حیثیت دے دی، اور ایک دائمی اور مستقل قافلے اور کاروان کی صورت میں اسے تنظیم کی صورت میں منظم کر کے ادارہ جاتی شکل دے دی۔ یہ ایک کام تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا۔ پھر دوسرا کام یہ کیا کہ بیعت ہوتا تھا، اور بیعت بھی فرد کے ساتھ ہوتا تھا، اور دعوت ہوتی تھی، اور دعوت بھی فرد کی طرف بلایا جاتا تھا یا جماعت کی طرف بلایا جاتا تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہماری دعوت نہ فرد کی طرف ہے اور نہ جماعت کی طرف ہے، ہماری دعوت مقاصد اور نسبین کی طرف ہے۔ اللہ اور رسول ہمارا مقصد ہے، دین اسلام کا قیام اور غلبہ ہمارا مشن ہے، اسی کی طرف ہماری دعوت ہے۔ افراد کی طرف دعوت، تنظیموں کی طرف دعوت، اس کے بجائے مقاصد اور نسبین کی طرف دعوت، اور بیعت کے بجائے آپ نے مقاصد اور نسبین کے ساتھ وفاداری کے حلف کی شکل دے دی بیعت، کہ بیعت فرد سے نہیں ہوگی بلکہ ان مقاصد اور نسبین کے ساتھ تنظیم کے ساتھ حلف رکنیت کے صورت میں ہوگی، تو اس کو بھی افراد سے ماورا کر دیں اور ایک ادارہ جات کی شکل دے دیں۔ پھر اسی طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ کار دیا، وہ طریقہ کار جماعت اسلامی کے دستور کے دفعہ 5 میں ہے، اور یہ دفعہ 5 چونکہ مختصر ہے تو میں اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقامت دین کے تصور میں جماعت اسلامی کے دستور کے اس دفعہ 5 کی بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے، وہ بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں لکھا ہے جماعت کا مستقل طریقہ کار یہ ہوگا: نمبر 1، وہ کسی امر کا فیصلہ کرنے یا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھے گی کہ اللہ اور رسول کی ہدایت کیا ہے۔ دوسری ساری باتوں کو ثانوی حیثیت سے صرف اس حد تک پیش نظر رکھے گی جہاں تک اسلامی اس کی گنجائش ہو۔ بڑی بنیادی بات۔ نمبر 2، اپنے مقصد اور مسئولیت کے حصول کے لیے جماعت کبھی ایسے ذرائع اور طریقوں کو استعمال نہیں کرے گی جو صداقت اور دیانت کے خلاف ہوں یا جن سے فساد فی الارض رونما ہوتا۔ اس وقت بوکو حرام وجود میں نہیں آیا تھا، اس وقت ابوبکر البغدادی کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس وقت مولوی فضل اللہ کا نام بھی نہیں تھا، وہ شاید وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کی۔ تیسری، جماعت اپنے پیش نظر اصلاح اور انقلاب کے لیے جمہوری اور آئینی طریقوں سے کام کرے گی، یعنی یہ کہ تبلیغ و تلقین، اشاعت افکار کے ذریعے سے ذہن اور سیرتوں کی اصلاح کی جائے اور رائے عامہ کو ان تغیرات کے لیے ہموار کیا جائے جو جماعت کے پیش نظر ہے۔ اور نمبر 4، آخر، جماعت اپنے نسبین کی حصول کی جدوجہد خفیہ تحریکوں کے طرز پر نہیں کرے گی بلکہ کلم کلا اور علانیہ کرے گی۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تصور اقامت دین کے قیام کے جدوجہد کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں۔ اور پھر مولانا نے 4 نکات لاہ عمل کیا ہے: تطہیر و افکار و تعمیر افکار، سارے افراد کی تنظیم و تربیت، اصلاح معاشرہ اور اصلاحی حکومت یا انقلابی حکومت۔ پہلے عقیدے اور شخصیت کی اصلاح کرو، پھر خاندان اور معاشرے کی اصلاح کرو ایک مضبوط اور طاقتور تنظیم کے ذریعے سے، اور پھر انقلابی حکومت یا اصلاحی حکومت کا مرحلہ سر کر لو۔ یہ 3 چیزیں۔ اور مولانا نے فرمایا ہے کہ دیکھیں ہماری قریب جو سید احمد شہید کی تحریک تھی، جو مولانا شاہ اسماعیل شہید کی تحریک تھی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تجدید و احیاء دین میں اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے صالح لوگ تھے کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کی یاد تازہ ہو گئی۔ تجدید و احیاء دین کے 2-3 اقتباسات ہیں، لیکن میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو نہیں پڑھتا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، آپ
شاہ اسماعیل شہید کی کتاب منصب امامت پڑھ لیجئے، آپ ان کی کتاب صراط مستقیم پڑھ لیجئے، آپ ان کی کتاب تقویت الایمان پڑھ لیجئے۔ علم کا ایک سمندر ہے، ایک دریا بھی علم ہے، وہ خود قائد تھے اس تحریک کے۔ شاہ سید احمد شہید قائد تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ ان کی زندگی اور سیرتوں کو دیکھ کر صحابہ کی یاد تازہ ہو گئی، لیکن وہ بظاہر ناکام ہو گئے، حقیقت نہیں۔ حقیقی کامیابی اور ناکامی تو آخرت کے، اس میں تو وہ کامیاب ہیں، بظاہر اس دنیا میں اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے کہ وہ بالا کوٹ میں شہید ہو گئے، اور وہ اقامت دین اور خلافت علی منہاج النبوہ وہ منزل دیر تک قائم نہیں رکھ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، فرد اور خاندان کی اصلاح کے لیے جو جدوجہد درکار ہے، جو وقت درکار ہے، جو بنیاد فراہم ہونی تھی، وہ بنیاد فراہم نہیں ہوئی۔ جن لوگوں کے اوپر یہ نظام قائم کیا گیا وہ اس کے لیے فکری اور عملی طور پر تیار نہیں تھے، ان کی سیرتیں اور شخصیتیں اور گھر تیار نہیں تھے، اس لیے جب یہ بوجھ ان کے اوپر ڈالا گیا تو وہ خود بھی گرے اور اس مبارک نظام کو بھی لے گئے۔ تو یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے فرد کی اصلاح، خاندان کی اصلاح، سماج کی اصلاح ایک طاقتور تنظیم کے ذریعے سے، پھر حکومت کی اصلاح، اور حکومت کی اصلاح نہ ہو تو پھر اس حکومت کو انقلاب کے ذریعے سے تبدیل کر دیا جائے۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیے، اور اس مقصد کے لیے جماعت کی جو تنظیم قائم کی اس میں جمہوریت بھی ہے، اس میں شورائیت بھی ہے، اس میں احتساب بھی ہے، اور وہ جمہوریت، شورائیت اور احتساب کے ذریعے سے اقامت دین کی سوچ کو اور اس فکر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ میں نے صرف چند نکات اور چند اشارے اس مجلس میں آپ لوگوں کے سامنے کیے۔ بالخصوص میں نے جو تفہیم القرآن کا اور جو 5-6 کتابوں کا حوالہ دیا ہے، میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ ضرور بار بار اس کو پڑھ لیجئے، تاکہ یہ جو منہج ہے اور یہ جو فکر ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ ہمارے دل و دماغ کے اندر راسخ ہو جائے۔ اس وقت دنیا میں اقامت دین کے لیے مختلف تجربات ہوئے ہیں، اور جو سب سے نتیجہ دینے والا تجربہ ہے وہ وہی ماڈل ہے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے۔ اس ماڈل نے مصر کے اندر بھی نتیجہ دکھایا، اس ماڈل نے افریقہ کے اندر بھی نتیجہ دکھایا، اس ماڈل نے ترکی کے اندر بھی نتیجہ دکھایا، اس ماڈل نے پاکستان کے اندر بھی دستوری تحفظ کے حوالے سے نتیجہ دکھایا ہے۔ آج ہماری دستور کے اندر لکھا ہے کہ سرکاری مذہب اسلام ہے، سپریم لا قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی CII اسلامی نظریاتی کونسل یہ موجود ہوگا، جو تمام قوانین کا جائزہ لے گا کہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت لازم ہے حکمرانوں کے لیے، صدر اور وزیر اعظم اور کی پوسٹ پر، کی اور کلیدی مناصب پر مسلمان ہونا یہ شرط ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کی اس دستور میں جماعت اسلامی کی جدوجہد کے نتیجے میں ہیں۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ماڈل ہے اور جو فکر اور تصور ہے اقامت دین کا، اس نے گزشتہ 70 سال میں عالم اسلام میں جگہ جگہ مفید نتائج دیے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے ماڈل ہیں اور جو دوسری حکمت عملی اور طریقہ کار ہیں وہ اتنے کامیاب اور نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے، اگرچہ ہم سب کی قدر کرتے ہیں۔ جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے وہ قابل قدر ہے، وہ مستحسن ہے، اس کی تحسین ہونی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، لیکن اپنی فکر اور اپنی سوچ وہ بہت واضح ہونی چاہیے کہ جو ہمارا اقامت دین کا تصور ہے اور وہ فکر ہے وہ یہ ہے، اور یہی فکر یہ اس میں وقت لگ سکتا ہے، اس میں تاخیر تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ حادثات سے محفوظ ہے اور یہ دیر پا مستقل اور پائیدار ہے۔